السلام علیکم میری پیاری بیٹیوں، بچوں، بچیوں، میری طرف سے بہت بہت دعا پیار۔ بس میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے ہر روز بات کروں، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری طبیعت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ دوسری بات یہ بیٹا کہ انسان جو ہے نا، انسان کو کوئی بھی بندہ جو ہے اس کی تربیت جو ہوتی ہے، ماں کی گود ہوتی ہے، اپنا گھر ہوتا ہے، پہلے اس کی تربیت ماں کے گھر پیٹ میں گھر میں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اسکول میں ڈالا جاتا ہے، وہاں جس طرح کے لوگ ملتے ہیں، پھر اس کی شخصیت بنتی جاتی ہے۔ اگر گھر کی تربیت مضبوط ہے تو وہ بچہ جو ہے نا انشاءاللہ سیدھے راستے پہ ہی رہتا ہے۔ اب میں جو یہ بات کرنے آج چاہ رہی ہوں اپنی بچیوں سے، مجھے امید ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوں گی، اور یہ میں آپ کو حقیقت اور سچ بتا رہی ہوں کہ اللہ نے کہا ہے، دیکھو ایمان جو ہے نا، آدھا ایمان جو ہے وہ حیا ہے۔ اگر حیا نہیں ہے نا تو پھر ایمان بھی نہیں۔ اور حیا کا مطلب یہ ہے کہ پردہ، انسانیت، اور صحیح بڑی ایسی بہت سی میں نے لڑکیاں دیکھی اور دیکھی کہ ہمارے دل کے اندر حیا ہے۔ دل کے اندر کیسا حیا ہے کہ بار دنیا کی ہر نامحرم کی نظر آپ پر پڑے، اور بری نظر، اور وہ گناہ ہے۔ اصل مقصد میرا کہنے کا یہ ہے بیٹا کہ جب بھی آپ جو بھی کرتے ہیں نا، آپ ظاہر ہے، میں پھر وہی کہوں گی کہ آج کل کے زمانے میں لوگ سب کچھ جانتے ہیں، تو آپ دیکھیں، ابھی کی بات ہے، بہت پرانی اور ہسٹریوں کی بات میں نہیں کروں گی، جو بھی آپ لوگوں کے سامنے میں وہ بتاتی ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں بیٹا باہر کے ملکوں میں گئی ہوں، ملک گھومی ہوں، میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سب سے پہلے جب میں افغانستان میں گئی تو میں نے دیکھا کہ عورتوں نے اسکرٹ پہنے ہوئے، تو میں گھبرا گئی، میں کہ یہ مسلمان عورتیں کیسے؟ پھر اس کے بعد جب ایران گئی تو ادھر تو تب لوگ بائی روڈ جاتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، مطلب 70 کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد ایران میں جب میں نے دیکھا، وہاں بھی سخت بے حیائی، عورتیں جو تھیں وہ بالکل ننگی تھی، نائٹ کلب بھی چلتے تھے۔ پھر میرا دل بہت دکھا، میں کہ اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو دل نہ دکھتا۔ لیکن پھر جب ہم ترکی گئے تو ترکی میں عورتوں نے پردے کیے ہوئے تھے، برقعے عبائے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر جب اور ملک شروع ہوئے جیسے یوگوسلاویا، بلغاریہ، آسٹریا، جرمنی، تو ادھر مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا، کیوں؟ ان کا ہے ہی ایسے سب اسی طرح۔ تو میں ویسے مسلمان ملکوں سے بڑی دکھی تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد میں نے جو میں سوچا تھا، میرے دل میں تھا، میں نے پھر دیکھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، پہلے افغانستان کی ملیا میٹو۔ کیوں؟ کس نے کیا؟ ہم تو کہیں گے نا کسی سپر پاور نے کیا۔ اللہ اسی طرح ہی سزا دیتا ہے، کوئی سپر پاور کسی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، سزا اللہ دیتا ہے۔ جب آپ کے مال خراب ہوں گے آپ کو سزا ملے گی۔ پھر اس کے بعد دوسرا نمبر ایران کا میں نے دیکھا کہ وہاں جو میں نے بے حیائی دیکھی تھی تو مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اور بادشاہ کو فقیروں کی طرح، وہ بادشاہ کہ جس وقت میں گئی تھی تو ہر ریڑھی والے کے پاس ان میاں بیوی شہزادوں کی ان کی تصویریں لگی ہوتی تھیں۔ ان کے انٹر ہو جو آپ ملک میں تو بڑے بڑے ان کے ایمبیسی کے باہر لگے ہوتے تھے ان کی تصویریں، یعنی اتنا چاہنے والے عوام ریڑھی سے لے کے، تو میں آپ کو کیا بتاؤں ہر جگہ پہ۔ اور پھر اللہ کے، کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ تو نعوذ باللہ نہیں لڑ سکتے۔ پھر اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ دیکھو
جا کے چلو پھرو، اور تم سے جو پہلی قومیں آئی تھی اور انہوں نے مطلب اللہ سے نافرمانی کی، تو میں نے ان کو کیسے عذاب میں پکڑا، ان کا نام و نشان میں مٹا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تم سے زیادہ سمجھدار طاقتور تھے، جیسے قوم عاد یہ کہتے وہ پتھر پہ پاؤں رکھتے تھے، اتنی ان میں زور ہوتا تھا کہ آدھے آدھے چٹان میں ان کی ٹانگیں گھس جاتی تھیں، طاقت 2,000 سال ان کی عمر تھی، کبھی وہ زندگی میں بیمار نہیں ہوئے، بس مرنا ہوتا تھا مر جاتے تھے۔ تو ان کے قد 80 گاز، تو وہ کیسے سوچ سکتے تھے کہ اللہ تو بس استغفار، یا پھر ہم اللہ کو، تو بہت سارے بت بنا کے ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو خیر قرآن کی بات ہے، پھر اللہ نے ان کو جس وقت ملیا میٹ کیا تو وہ کہتے ہیں تو بس استغفار، تو بس استغفار۔ ان کی اس ملک میں پہلے پانی کے چشمے، آبشاریں، یعنی سب کچھ سبزہ زار، تو وہ کیسے سوچ سکتے تھے؟ اپنی طاقت کو دیکھتے تھے۔ طاقت تو بہت بڑی چیز ہے، انسان کوئی بھی طاقت ہو، تو چاہے وہ حسن کی ہو، چاہے پیسے کی ہو، چاہے جسمانی ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میں طاقتور ہوں۔ تو اس پہ میں یہ بات شیئر کہوں گی کہ حسن والے حسن کا انجام دیکھ، ڈھلتے سورج کو وقت شام دیکھ، کیسے چڑھتا ہے صبح پورے آسمان پہ آب و تاب کے ساتھ، دنیا روشن ہو جاتی ہے، اور پھر وہی سورج جب شام کو اندھیروں میں ڈوبنا لگتا ہے، چاروں طرف تاریکی چھا جاتی۔ تو کوئی چیز بھی اپنی سب اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ تو جب اللہ نے ان کو سزا دی تو پہلے اللہ نے ان سے رزق چھین لیا، پھر ان کی آبشاریں پانی کی بند ہو گئیں، پھر ان کی خوراک سب بند ہو گئی۔ ایسا وقت آ گیا کہ وہ جو 80 گز کے تھے اور جن کی آج کے ہمارے بندے ان کے کان کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ نے دیکھے ہوگے ان کے ڈھانچے، تو ان کے کان کے برابر ہیں ہم لوگ۔ تو جس وقت سب کچھ اللہ نے ان کا ختم کر دیا تو پھر ان کو احساس ہوا، لیکن اللہ کو تو استغفار کب، اللہ سے بتوں کو تو پوجتے تھے، کہتے ہمارے بڑے پوجنے آئے ہیں، ہم بھی پوجیں گے، یہ بڑوں کی بات۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی وہ خانہ کعبہ کو مانتے تھے، یہ اللہ کا گھر ہے، تو ادھر جا کے جو دعا کریں گے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اپنا بندہ بھیجا، وہ بندہ خانہ کعبہ گیا اور اس نے ادھر جا کے وہ ناچ گانوں میں، کیونکہ پہلے خانہ کعبہ میں بھی تو عبادت نہیں ہوتی تھی، تالیاں بجائی جاتی تھی، سیٹیاں بجتی تھی اور ناچ گانے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ہم ادھر اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے ملک کے یہ حالات ہیں۔ تو انہوں نے کہ کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بادل آئیں، بادل برسیں اور ہمارے پھر اسی طرح سبز ہو جائے سب جگہ، اور ہم انگور نچوڑیں، جیسے ہمیں اللہ نے سب کچھ دیے، ہمیں قدر ہی نہیں ہے نا، ہم سمجھتے ہیں سب کچھ ہم بنا رہے ہیں، ہم کچھ نہیں بنا سکتے، ہم ایک بکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے اپنے اوپر سے۔ تو پھر جس وقت وہ روانہ ہوئے تو ان کو اطلاع ملی، تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہ یہ 3 بادل روانہ کر دیں گے، ان میں جو آپ کو پسند ہو آپ وہ اپنے لیے چن لیں۔ تو انہوں نے دل میں مشورہ کر کے سوچا یہ سفید جو ہے یہ تو ایسی ہے ہوا ہے، اور جو لال سرخی مائل بادل ہے اس میں آندھی طوفان ہوگا، تو کالا بادل جو ہے اس میں بارش ہوگی۔ تو انہوں نے کالا بادل چنا، اور اس کالے بادل سے کہتے ہیں کہ جس طرح انگوٹھی کے وہ سوراخ سے جس طرح آواز، اتنی تھوڑی آواز چھوڑی گئی، 7 راتیں اور 8 دن ان پہ مسلسل، اور وہ جو 80 گز کے اور جو زمین پہ پاؤں رکھ کے اندر گھس جاتے تھے، اور چٹانیں کھود کے انہوں نے اپنے محل بنائے تھے ہاتھوں سے، تو ان کو اٹھاتی تھی آسمان تک لے جا کے پٹکتی تھی۔ کیوں؟ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کے ساتھ میں سوچتی ہوں لوگ کیسے مقابلہ کرنے کھڑا ہو جاتے، سارے کہیں گے کون جی اللہ کے ساتھ مقابلہ کر، جب ہم اللہ کی نہیں مانتے، انہوں نے بھی تو یہی کیا تھا، نعوذ باللہ، اور تو کچھ نہیں کرتے، اللہ کی مانتے نہیں تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے جا پھر پچھلی قومیں جو میں نے تباہ کی ہیں اسی وجہ سے کی ہیں کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ میری بچی یہ بات میں نے اس لیے بچیوں کی ہے کہ میں اس بے حیائی سے بہت ڈرتی ہوں جو ہم مسلمان لوگوں میں آ چکی ہے۔ کسی برقع، دوپٹہ، چادر ان کو تو چھوڑ ہی دو، اور مردوں کے ساتھ گھومنا پھرنا جانا، عجیب قسم کا دور آ گیا نا، تو مجھے بہت زیادہ خوف ہے۔ اور بیروت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں کیا ہوا تھا، اور اللہ نے تو بس سفار، میں نے ویڈیو میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ عورتوں کی ان کی لاشیں ایسے رول رہی تھی، ان کو دفنانے والا بھی کوئی نہیں تھا، ایسا اللہ کا عذاب ہے۔ تو اللہ ہے
اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کا کہنا مانیں، اللہ کا فرمان مانیں، اور اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے حیا اور پردہ ہے، اور اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، بے حیا ہو جائیں گے تو اللہ کو کیا ہے؟ ہم تو جو کر رہے ہیں اپنے لیے کر کے بھیج رہے ہیں نا ادھر، اور بھیجنے کا بھی وقت نہیں، ابھی تک ہم اللہ نے، یہ ہمارا آخری وقت ہے کہ ہمیں اللہ جھٹکے دے رہے کہ بس سمٹ جاؤ، قیامت سر پہ کھڑی ہے، بعض آ جاؤ تو زلزلے آتے ہیں تو ہم کلمہ پڑھ کے اشہد اللہ الہ الا اللہ جو ہی رکتا ہے تو پھر ہم ہنسنے کھیلنے لگتے ہیں، ہم نے ماحول مچایا ہوا ہے۔ اسی طرح سیلاب آتی ہے، لوگ مر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، کتنے ظالم ہو گئے ہم لوگ، بھوک سے پیاسے لوگ مارے، ہم گھر میں بیٹھ کے مرغیاں پلاؤ کھا رہے ہیں۔ تو سوچے نا کہ ہمارے دل میں جو اللہ نے کہا تھا انسانیت کی خدمت، انسانیت کا درد دل میں رکھنا، وہ ہمیں کہاں ہے؟ ہم نے تو سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ بھلا دیا، اللہ کا فرمان بھلا دیا۔ قرآن ہے ہم سب کے پاس ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات ہے غلاف چڑھا دیں ان کے اوپر، یہ غلاف چڑھانے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن کو اگر آپ سمجھ کے پڑھیں تو یہ مکمل ہمارا ضابط حیات ہے، زندگی گزارنے کے مکمل طریقے ہیں، جو کہ میں کیا کہوں، ہم نے کبھی ان کو فالو ہی نہیں کیا، کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم تو جب کوئی مر جائے تو قرآن پڑھ لیتے ہیں، سپارے پڑھ لیتے ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ کیا پڑھے، آپ نے کیا دیکھے نا مارنے کے بعد، اور اس سے کوئی فائدہ ہے نہیں۔ تو جب زندہ ہو تو اس کو سمجھ کے پڑھو، اصل بات سمجھ کے پڑھو، اور جب آپ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، بڑے حافظ بھی ہو جاتے ہیں عربی پڑھ، وہ ان کو ثواب ملے گا، لیکن اللہ کیا کہتے یہ تو سن لو، خدا کے واسطے اللہ کی سن لو، اس سے پہلے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے ہم سے۔ میرے بچوں، اللہ حافظ۔